سویڈن کے دارالحکومت اسٹاکہولم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ سویڈن میں کامیاب پاکستانی کی جو سیریز میں نے شروع کی ہوئی ہے، جس میں ان لوگوں سے آپ کی ملاقات میں کروا رہا ہوں جو پاکستان سے سویڈن میں آئے، یہاں انہوں نے محنت کی، اپنا مقام بنایا اور وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ ایک مشعل راہ ہیں۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں، اور وہ شاید ان چند پاکستانیوں میں سے ہیں جو پاکستان سے جاب لے کے سویڈن میں آئے تھے۔ ظاہر اکثر لوگ تو یہاں پہ آ کے محنت کرتے ہیں اور یہاں تعلیم حاصل کر کے پھر یہاں پہ جاب لیتے ہیں۔ وہ پاکستان سے جاب لے کے فیملی کے ساتھ سویڈن آئے اور یہاں پہ آ کے ابھی بھی وہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنی میں کام کر رہے ہیں۔ ان کی جو اسٹرگل ہے وہ بہت سے نئے آنے والے جو ہمارے دوست ہیں ان کے لیے بھی جو ایک رہنمائی کا باعث ہے۔ پھر اس کے ساتھ وہ سماجی بہبود کے کام میں، سوشل ویلفیئر کے کاموں میں جو ہے وہ بہت سرگرمی سے حصہ لیتے ہیں۔ سویڈن میں انہوں نے جو ہے وہ پاکستانیت کو بچوں میں جو ہے وہ فروغ دینے کی پوری کوشش کی ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور وہ بہت ہی پیاری شخصیت ہے، نرم خو اور بہت ہی خوش گفتار۔ میں ان کی شخصیت سے خود بہت متاثر ہوں اور میری بہت خواہش تھی کہ آپ لوگوں کی بھی ان سے میں ملاقات کرواؤں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آج کا انٹرویو آپ کو جو ہے وہ بہت ہی پسند آئے گا اور ان کی شخصیت سے مل کے جو ہے وہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ تو آئیے آپ کی میں ملاقات کرواتا ہوں جناب عمران کھوکھر صاحب سے۔ جی السلام علیکم عمران صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا اتنے پرتکلف تعارف کا۔ عمران کھوکھر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میری بہت خواہش تھی سے کہ میں آپ سے جو ہے وہ اپنے ناظرین کی ملاقات کرواؤں، اور آپ میری جو کہتے ہیں نا پسندیدہ شخصیات ان میں شامل ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ بتائیے کہ یہ کیسے معجزہ ہوا کہ پاکستان سے آپ جاب لے کے سویڈن میں فیملی کے ساتھ آئے؟ میں اسی کمپنی میں، اس کے پاکستان والے آفس میں کام کرتا رہا ہوں۔ 99 میں نے جوائن کیا تھا وہاں پہ، اور 2006 تک میں وہاں پہ کام کرتا رہا۔ وہاں پہ ایک سیکشن کی ذمہ داری تھی میری، اس کو ہیڈ کر رہا تھا۔ یعنی یہ جو ملٹی نیشنل ٹیلی کام کمپنی، جی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی جو ہے، اسی میں آپ کام کرتے تھے پاکستان میں۔ تو 99 سے لے کے تو 2006 تک میں نے وہاں پہ کام کیا۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ کچھ اپرچونٹیز تھیں، اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جی وہ ٹیلنٹ اور یہ اور وہ جو بھی تھا، والدین کی دعائیں لازمی بات ہے اس میں تھیں، لیکن یہ کسی کی پلاننگ ہوتی ہے، وہ اوپر والے کی اس میں، لیکن آپ کی محنت کا بھی تو اس میں دخل ہے نا۔ بالکل ہے، کیونکہ بالکل ہے۔ خدا نے کہا ہے نا کہ لیس للانسان الا ما سعی، جو محنت کرتا ہے اس کو، جی بالکل وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن مجھے یہی تھا کہ وہ شاید اس کی پلاننگ تھی، وہ بعد میں کچھ چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ پھر سمجھ آتی ہیں کہ اچھا کیا وجہ تھی، کہ کیا وجہ تھی۔ تو وہ ایسی اپرچونٹی ملی، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں جا کے وہاں پہ ہیڈ آفس بھی جا کے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں کہ اچھا ہیڈ آفس میں کیا ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ایک آپ کہہ لیں کریز تھا، یا اس کے لیے بھی تھا کہ چلے چل کے دیکھتے ہیں وہاں۔ اچھا، سویڈن کے ظاہر آپ اسی جو یہ کمپنی سویڈش کمپنی ہے، انٹرنیشنل ٹیلی کام کمپنی ہے، اس کے ساتھ آپ وابستہ تھے، لیکن سویڈن آپ نہیں آئے تھے، تو سویڈن کے بارے میں آپ کا کیا کانسیپٹ؟ میں آتا تو رہا ہوں، میں اچھا آپ وزٹ کرتے رہے ہیں؟ وہی جیسے وہ ہوتا ہے کہ بزنس ٹرپس پہ یا اس طرح سے وہ چکر تو لگتا رہا ہے۔ اچھا، لیکن اس کمپنی کو جوائن کرنے سے پہلے سویڈن کے بارے میں کوئی، اچھا جب آپ چکر لگتا تھا آپ چلے جاتے تھے، آپ یہ سوچتے تھے کہ کبھی آ کے یار میں یہاں رہوں؟ آپ نے نہیں سوچا؟ کبھی کوئی ایسا وہ نہیں تھا، بالکل ایسا پلان نہیں تھا۔ اچھا، آپ کی ہم بہت سی باتیں آپ سے ہم نے کرنی ہے، اس حوالے سے بھی کرنی ہے، دوبارہ ہم اس پہ آئیں گے، کیریئر پہ، اسپیشلی جو ہمارے جو نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے آپ کی سفر سے بڑی رہنمائی ملے گی۔ آپ پاکستان میں بھلوال سٹی کے رہنے والے؟ جی میں بھلوال سے، بھلوال کی پیدائش ہے۔ بھلوال جو ہے بڑا اچھا شہر ہے، ایک تو پیدائش ہے میری، تو میرے لیے تو ذاتی ایک انسیت کا وہ ہے۔ بھلوال کی کیا خاص خوبیاں ہیں؟ بھلوال کے جی کنو، ایک تو ہم پوری دنیا کو کھلاتے ہیں، ہمیں تو کبھی کھلائے نہیں۔ پوائنٹ نوٹڈ جی۔ بھلوال کی ایک تو یہ خصوصیت ہے، لوگ بڑے اچھے ہیں وہاں، بڑے فرینڈلی ہیں، بہت آپ کے عزت کرنے والے لوگ ہیں،
بڑا اچھا میرا تو یہ بلوال جو ہے یہ کس ضلع سرگودا کی تحصیل ہے. اچھا نہیں آپ کی اسکولنگ ابتدائی جو ہے وہ بلوال میں ہوئی اور اس کے بعد کالج, اس کے بعد کالج بھی میں نے جو ہے وہ ڈپلوما ان کامرس کیا تھا میٹرک کے بعد, وہ میں نے بھلوال سے کیا, اور اس کے بعد بیچلر ان کامرس جو ہے بی کام جو ہے وہ میں نے سرگودا سے کیا, سرگودا میں تھا. اور جو ہمارا کالج تھا وہ ایک شبلی کالج آف کامرس تھا فیصل آباد کا, ان کی ایک سرگودا کی برانچ تھی. اور اس کے بعد پھر آپ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس کے بعد میں پھر اسلام آباد آ گئے, اور اس کے بعد وہ میرے خیال ہے 93-94 میں. جی ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے وہاں پہ اپنی عملی زندگی کا آغاز وہاں پہ عملی زندگی کا آغاز کیا. بہت ساری جو ہے وہ کمپنیز میں کام کرتے ہوئے, ایک وہ تھی ٹور آپریٹر کمپنی تھی, اس میں تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ فائنانس کی میری اپنی تعلیم بھی چونکہ فائنانس کی تھی, تو میرا شروع کا کیریئر جو ہے وہ سارا زیادہ تر فائنانس میں رہا. میرا شروع کا کیریئر تو وہ فائنانس کا رہا, لیکن اس جو ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنی ہے اس میں میں نے سپلائی لاجسٹکس میں جوائن کیا تھا. لاجسٹکس میں اسلام آباد میں تو لاجسٹکس اسسٹنٹ جوائن کیا 99 میں, اور پھر چلتے چلتے جو ہے وہ اس کی سپلائی ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری جو ہے وہ رہی. تو سویڈن آنے سے پہلے اس کمپنی میں اسلام آباد کتنا عرصہ آپ نے کام کیا؟ میں تقریباً 7.5 سال 99 سے لے کے 2006 اگست تک وہیں پہ کیا, اور پھر وہاں سے یہاں پہ اپرچونٹی ملی, اور وہ بھی سپلائی میں ہی لاجسٹکس کی فیلڈ میں اسٹاک ہوم آئے, اور اب اس کمپنی کے ہیڈ آفس میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. مختلف یہاں پہ آ کے پھر یہ تھا کہ وہاں سے تو ہماری ڈیلنگ ہوتی تھی ہیڈ کوارٹر سے, اور اس کے علاوہ جو ہمارے اور سینٹرز تھے جہاں سے ہم اپنا اکوپمنٹ جو ہم کسٹمرز کو بیچتے تھے اس کی ریپیئر وغیرہ کا تھا, تو وہ ملائیشیا, سنگاپور, نیدرلینڈ ڈیلنگز ہماری وہاں پہ ہوتی تھی. یہاں پہ آنے کے بعد پھر ہم انہی کو دیکھتے تھے کہ جو ہماری جو کمپنیز ہیں جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے, تو اس میں بھی کافی مارکیٹ دیکھتے رہے. ملائیشیا دیکھی, انڈونیشیا کی مارکیٹ کو دیکھتے رہے, پھر چائنا, تائیوان, کوریا, جاپان, فلپینز, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, تو ان مارکیٹس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رہا. تو وہاں پہ جو ہماری کمپنی کا جو کام تھا, تو آپ کو ان ملکوں میں جانے کا موقع بھی ملا؟ ان میں زیادہ تر جو میرا ٹریول رہا انڈونیشیا میں کافی دفعہ جانے کا ہوا. پاکستان میں رہتے ہوئے ملائیشیا کے کافی تھا, کیونکہ ملائیشیا ہمارا ریجنل ہیڈ کوارٹر کہہ لیں گے, تو اس میں کافی وہ رہا. یہاں سے پھر یہ تھا کہ انڈونیشیا وغیرہ, جاپان, چائنا, ان ملکوں میں جانے کا جو ہے وہ اتفاق ہوا. وہ پاکستان میں بھی آپ اس کمپنی میں تھے, اور یہاں بھی کمپنی سیم ہے لیکن ملک الگ ہیں, تو اس میں کوئی فرق تھا آفس کی؟ ماحول میں تو کافی فرق ہے جی. جو ورکنگ انوائرمنٹ جسے کہتے ہیں اس میں تو بہت فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں پہ کافی آپ کہہ لیں کہ ایک تو ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں, آپ کا ویژن آپ کا بڑھ جاتا ہے, آپ کا ایریا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں, ذمہ داریاں اس طرح سے وہ بڑھ جاتی ہیں, لیکن وہ سٹریس لیول اس طرح سے نہیں ہوتا. حالانکہ وہاں تو آپ جو وہاں پہ آپ کی اس کمپنی کے لوگ اسلام آباد میں ہوں گے وہ تو پاکستانی ہوں گے سارے. جی بالکل, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ اسٹریس لیول کافی زیادہ ہوتا ہے. کسٹمر کے ساتھ آپ کی ڈیلنگز, کسٹمر کے ساتھ آپ کی جو انگیجمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور وہاں پہ اسٹریس کا لیول کافی زیادہ ہے. اور یہاں پہ ورک لائف بیلنس جو ہے وہ نسبتاً بہت بہتر ہے. اور جو ابھی جس پہ آپ بات کر رہے تھے کہ مختلف ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا, تو میں جو دیکھتا ہوں, میں جاتا ہوں تو میں اپنے ایک نظریے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ایک تو ان کے لوگوں کا رویہ کیا ہے, کس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں, کس طریقے سے رہتے ہیں, اور دوسرا ان ملکوں نے ترقی کی تو جو مجھے کیا سمجھ آتا ہے کہ کس وجہ سے کی ترقی, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ چیزیں دیکھوں کہ جن میں ہم شاید پیچھے ہیں یا ہمیں جس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, تو میں اس نظریے سے دیکھتا رہتا ہوں. تو زیادہ متاثر آپ کس ملک کے سسٹم سے ہوئے؟ ہر ملک کی ایک کچھ اپنی خصوصیات ہیں, کچھ اس کے پلس پوائنٹ ہیں, کچھ مائنس پوائنٹ ہیں. تو ہر ملک میں کہتا ہوں کہ ہر ایک سے متاثر ہوا. کچھ چیزوں میں جو ہے وہ دیکھا کہ اچھا اس ملک میں زیادہ بہتر ہیں, کچھ اس ملک میں زیادہ بہتر ہیں. تو ہر ملک کی ایک اپنی وہ ہے, ہر ملک کی ذہنی اپنی جو ہے وہ. پاکستان جیسا بھی کوئی ملک نہیں ہے, لیکن باقی ملک جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کا نظام کس طرح سے ہے, یا وہاں پہ جو معاشرہ کس طرح سے جو ہے وہ کن ویلیوز کے اوپر کھڑا ہے. اچھا, سویڈن میں اب کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ تقریباً 17 سال ہونے والے. 17 سال ہو گئے. تو 17 سال کے بعد آپ کیا محسوس کرتے ہیں جو یہ وقت گزرا ہے, کیسا وقت گزرا آپ کو یہاں پہ؟ اچھا جی, بہت اچھا تھا. رہنے کے لحاظ سے یہ ملک بہت اچھا ہے.
لیکن تھوڑا وہ ہے کہ ونٹر وغیرہ وہ ایک شدید آپ کہہ لیں کہ وہ ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا وہ ہے، لیکن ویسے رہنے کے لحاظ سے بہت آئیڈیل ملک ہے۔ اس دوران آپ کو کوئی یہاں پہ کوئی ان پلیزنٹ واقعہ آپ کے ساتھ کوئی مطلب جو ناخوشگوار ہوا ہو، یا آپ کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن ہوئی ہو، یا ایسی کوئی چیز ماشاء اللہ الحمدللہ کوئی پریکٹسنگ مسلمان ہیں، آپ کو کوئی ایسے محسوس ہوا کہ مسلمان کے طور پہ میرے لیے یہاں پہ رہنا مشکل ہے، یا میرے بچوں کا اس ملک میں، آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی مشکل تو نہیں ہے۔ جہاں تک بچوں کی تربیت کا ہے تو اس میں والدین کا تو رول زیادہ ہوتا ہے۔ جی، پاکستان میں رہتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں چونکہ وہ دادا دادی، نانا نانی، باقی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا کافی رول ہوتا ہے، وہ چیز آپ یہاں پہ مس کرتے ہیں کہ وہ جو ذمہ داریاں آپ کہہ لیں انہوں نے بانٹی ہوئی ہوتی ہیں، یا جو بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے، یا جو معاشرہ جو ہے اس میں آسانیاں ہوتی ہیں مذہب کی تعلیم کے حوالے سے، وہ چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ والدین کا رول جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ کو وقت زیادہ صرف کرنا پڑتا ہے، آپ کو اس پہ ایفرٹس زیادہ کرنا پڑتی ہیں، لیکن مشکل میرا خیال ہے کوئی ایسا ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس میں وہ ہو۔ شروع میں مجھے محسوس ہوا تھا، کیونکہ میں جیسے آپ سے بات ہوئی کہ ڈائریکٹ میں جاب پہ ہی آیا تھا، تو میں نے وہ جو اسٹرگل کا فیلڈ ہے یہاں پہ جو وہ میں نے نہیں دیکھا، تو اس میں آپ بہت ساری چیزیں سیکھتے بھی ہیں۔ جو چیز میں نے شروع میں محسوس کی، میں آرلاندا پہ اترا، کمپنی پرووائڈڈ اکوموڈیشن تھی، وی آئی پی طریقے سے آپ آئے یہاں پہ، وہاں سے اسی مطلب گاڑی میں ہم لوگ اکوموڈیشن میں پہنچے اور رہنا شروع کر دیا۔ تو وہ جو ایک شروع کی اسٹرگل تھی وہ نہیں وہ دیکھی، لیکن شروع میں مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ میں اگست میں نے یہاں پہ جوائن کیا، ستمبر 2006 میں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اچھا، تو میں اپنی ٹیم میں اکیلا تھا مسلمان۔ جی، مجھے یہاں میرے گروپ میں بھی میں اکیلا مسلمان، مجھے یہاں پہ نہیں پتا تھا کہ حلال گوشت کہاں سے ملتا ہے، یا باقی جو چیزیں ہیں وہ کہاں سے ملتی ہیں۔ تو میں ایک میری باجی ہیں یہاں پہ، وہ اس وقت عالبی میں رہتی تھیں، ابھی بھی وہ نوشبوری سائڈ پہ ہیں، امبرین رانا، ان کے خاوند جو ہیں آصف رانا، ان کی بہت کاوش ہے، ان کی بہت مہربانی، شروع میں انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا۔ وہ عالبی سے آتے تھے یہاں پہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے، بہت دفعہ انہوں نے جو ہے وہ وزٹ کیا، امپریسو۔ تو انہوں نے جگہیں بتائیں، اچھا جی یہاں سے گوشت لینا ہے، یہاں سے چاول ملیں گے، یہاں سے آٹا ملے گا، یہاں سے باقی ساری چیزیں جو ضروریات کی ہیں وہ تھیں۔ یہاں پہ رہتے ہوئے مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم اس ایریا میں ہیں جہاں پہ مساجد کافی ہیں۔ اچھا، مجھے جب میں نے پتا کیا تو مجھے پتا میڈولیا پلاتسن مسجد کا پتہ چلا۔ اب اس میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اب ہر نماز کے لیے وہاں پہ نہیں جا سکتے، یہاں سے پھر دن میں کام کر کے شام میں تراویح کے لیے جانا بھی مشکل تھا ہر روز، تو وہ کسی دن تراویح کے لیے جانا، جمعے کی نماز کے لیے وہاں پہ جانا، تو وہ شروع میں بڑی مشکل وہ دیکھی، کافی ساری جگہوں کا نہیں پتہ تھا، چیزوں کا نہیں پتہ تھا، تو وہ ایک مشکل ٹائم ہم نے اس طرح سے دیکھا۔ بہت ساری آسانیاں بھی دیکھیں، لیکن وہ والا لیکن وہ جو باقی اکثریت جو یہاں پہ لوگ آتے ہیں، خواہ وہ شادی کر کے آتے ہیں، خواہ وہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آتے ہیں یا کسی اور، ان کو کافی اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، ان کو مشکل کام کرنے پڑتے ہیں، بالکل لوگوں کو رات کو اخبار بھی ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑتی ہے، باقی بھی، اور پھر جا کے کافی محنت کے بعد، لیکن ہم نے وہ فیس نہیں دیکھا، آپ آرلانڈا سے سیدھے جو ہے نا وہ، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کسی کو نہیں جانتے، مجھے نہیں پتا یہاں پہ پاکستانی بھی ہے، کمیونٹی ہے، مسلمان کتنے ہیں، مساجد کہاں پہ ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ میں جمعے کی نماز کے لیے میڈبوریا پلاتسن جاتا تھا، کام سے میں 3 گھنٹے کی میری بریک ہوتی تھی، جس میں سے جانا، نماز پڑھنا، واپس آنا، وہ سارا وہ تھا۔ لنچ میں اسکپ کرتا تھا جمعے کو کہ میں نماز میری ضائع نہ ہو، مجھے نہیں تھا، تو وہ اب تو شیستہ میں تھی، ٹینسٹا میں تھی، حزبی میں، اکالا میں، شیستہ میں بھی جمعے کی نماز ہوتی تھی۔ مجھے کافی سال اس کا نہیں پتا چلا کہ یہاں پہ بھی جمعے کی نماز ہوتی ہے، شیستہ طرف میں جو بعد میں پھر اب الحمدللہ خدیجہ سینٹر ہے تو وہ اس کا بھی تھا۔ تو وہ ساری چیزیں ہمیں اس طرح کی مشکلات تھیں کہ رمضان المبارک میں نہیں پتا کہ کہاں سے جانا ہے، کہاں سے باقی جو ساری ہیں۔ تو پھر ہم لوگ اتنا تنگ آئے کہ عید کے لیے پھر فیملی تھی ہماری، میری خالہ ہیں انگلینڈ میں، تو ہم لوگ وہاں پہ عید کے لیے چلے گئے کہ پتہ چلے کچھ تو لوگوں میں ہم عید منائیں، مطلب لوگوں میں عید منانے کا جو تھا ایک کانسیپٹ،
تو اس چیز کو پھر ہم نے یہ کیا کہ جب ہم لوگ شیشتہ میں شفٹ ہوئے تو اس کے بعد پھر میں نے کوشش کی کہ کچھ عید ملن کا سلسلہ ایک کیا جائے. جو نئے آنے والے لوگ تھے پھر آہستہ آہستہ جب ایک ہلکا احباب بنتا گیا تو پھر ہم نے جو چیزیں ہمیں محسوس ہوئیں کہ جی کمی محسوس ہوئی اس کو ہم نے کوشش کی کہ باقی آنے والوں کو نہ ہو. تو وہ جو ایک سلسلہ تھا عید ملن کرنے کا یا وہ اس طرح کی چیزوں کا, تو وہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ہم نے وہ شدت سے محسوس کیا تھا کہ یہ کمی ہے, تو اس وجہ سے ہم لوگ. اچھا, ابھی بھی ہمارے بہت سے جو نوجوان ہیں وہ سویڈن کا رخ کر رہے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے, کچھ ابھی آئے ہیں, ظاہر فیوچر میں بھی لوگ آئیں گے کیونکہ یہ تو انسانی تاریخ ہے, یہ کبھی کام رکے گا تو نہیں, اس میں تھوڑی بہت سختیاں تو آ جاتی ہیں لیکن پھر بھی جاری رہے گا. آپ ان نئے آنے والے جو لوگ ہیں یا جو آنا چاہتے ہیں کسی طرح سے بھی سویڈن, آپ اپنے ایکسپیرینس سے ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے اور کیا تیاری کریں, وہ کس طرح کا وہ ذہن بنا کے آئیں؟ اچھا, ایک تو یہاں پہ سوائے جو ہے وہ موسم کی شدت کے, جو کہ سردیاں کافی شدید ہوتی ہیں, اس کے علاوہ تو کوئی ایسا پریشانی نہیں ہے. لیکن گرمی کی شدت اگر پاکستان کی دیکھیں اور یہاں کی سردی کی شدت دیکھیں تو یہاں کی سردی میں تو رہنے کا بندوبست ہے, لیکن وہاں گرمی کی شدت کا مشکل, وہاں کے لیے مشکل ہے. اس کی مثال ہم خود اس کی مثال ہیں کہ میں نے, میرا خیال ہے تقریباً 33-34 سال کی زندگی تھی میری پاکستان میں, گرمیاں گزاری ہوئی تھیں وہاں پہ, لیکن اب یہاں پہ آنے کے بعد پاکستان میں گرمیاں گزارنے کے لیے جانا مشکل لگتا ہے. اچھا, تو آپ کنٹینیو کریے, آپ بتا رہے تھے مشکل اس طرح سے نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ آئیں تو یہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے کوشش کریں کہ آپ اس کمیونٹی کے ساتھ رابطے میں جتنا جلدی آ سکیں گے اتنی آپ کے لیے آسانی ہوگی. بڑے ہیلپ فل لوگ ہیں یہاں پہ جتنے بھی ہیں, خصوصاً میرا جو رابطہ ہے وہ تو زیادہ آپ کہہ لیں کہ جو پروفیشنل کمیونٹی ہے ان سے ہے, زیادہ سب سے ہی ہے ایک طرح سے, لیکن اس میں بہت ہیلپ فل لوگ ہیں. تو آپ لوگ آئیں, بہت سارے فورم بنے ہوئے, جیسے ہماری جو کمپنی ہے اس میں آنے والوں کے لیے ہم لوگ ایری پاک کے نام سے ایک ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہماری ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی میں کام کرتے ہیں ان کے لیے ایک فورم بنا ہوا ہے. تو اس میں ہم لوگ یہ ہے کہ ہمارا ایک ماہانہ ایک لنچ بھی ہوتا ہے, ہم لوگ اکٹھے بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوشش کرتے ہیں کہ سمر میں بھی ہم فیملیز کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سیٹ اپ, ایک کوئی ایکٹیویٹیز کریں جس میں کہ فیملیز بھی آپس میں وہ ہوں, تو وہ بنا ہوا ہے. اس میں ہم لوگ پھر یہ ہے کہ نئے آنے والوں کے لیے ان کو جو بھی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو وہ ایک مشورے کا سلسلہ ہوتا ہے. ایک آپ کے پاس لوگ ہیں ہمارے جیسے ایری پاک میں ابھی بھی کم و بیش 80 سے 90 کے قریب لوگ ہیں اس کے ٹیم کا ممبر, سب پروفیشنلز ہی سارے جو ہمارے اسی میں کمپنی میں کام کرتے ہیں سارے. تو وہ اس طرح سے یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کے لیے یہ بھی ایک وہ ہے کہ وہ اس میں بھی جوائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی صرف یہی نہیں ہے, بہت سارے فورم ہیں. اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی تھی تو اس سے پہلے وہ PSA تھی, جب اسٹوڈنٹس کافی سارے آتے تھے تو ان کا بہت بڑا رول ہے. میں نے جتنا آ کے اسٹڈی کی ہے ان کو یا ان کی جو جتنی پرانے ان کی ٹیم کے لوگ تھے ان سے ملا ہوں تو میں حیران ہوتا تھا کہ کتنی ایفرٹس وہ لوگ کرتے تھے کہ دوسرے شہروں میں یونیورسٹی ہے وہاں سے لوگ آتے تھے ریسیو کرنے کے لیے نئے اسٹوڈنٹس کو, اور وہ ان کے لیے وہ سارا کچھ کرنا. تو وہ یہاں پہ بڑے ہیلپ فل لوگ ہیں. تو صرف اب آپ پہ یہ آنے والے پہ اتنی ذمہ داری ضرور ہے کہ ان کو ڈھونڈ کے ان سے ملنا ہے, باقی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کریں. تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے جو یہ تو آپ کی پروفیشنل سائڈ ہوگی اور سوشل ورک میں آپ کا بہت بڑا رول ہے. 2 خاص کام ہیں. ایک آپ نے یہاں پہ جو پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے بچوں میں جو پاکستان کی محبت پیدا کرنا اور اس کے لیے ان کو متعارف کرانا پاکستان کی تاریخ سے, جغرافیے سے, آپ نے بچوں کے ساتھ جشن آزادی منانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا. یہ کب شروع کیا تھا آپ نے؟ یہ جی میرا خیال ہے 2016 میں شاید ہم نے, مجھے اگر اچھی تو یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا, کیوں آپ نے شروع کیا؟ یہاں پہ اور بھی تو آرگنائزیشنز تھیں, تو آپ نے بچوں کو کیوں ٹارگٹ کیا؟ اچھا, میں تھوڑا سا وہ یا کہہ لیں کہ نظریاتی قسم کا بندہ ہوں. تو میں جب آیا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ جی پاکستان ایمبیسی ہوگی وہاں پہ, پاکستان ایمبیسی جو ہے وہ کمیونٹی کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہوگا, کوئی نہ کوئی ایک پاکستانیت کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو میں نیا آیا, میں نے یہاں سے نمبرز نکالے, ویب سائٹ سے ایڈریس لیا, نمبر نکالے, میں ایمبیسی چلا گیا. ایمبیسی جا کے تو جو میرے ذہن میں تھا میں نے انہیں اپنا دیا کہ جی یہ میرا نام ہے, یہ میرا ای میل ایڈریس ہے, میرا موبائل نمبر ہے, یہ یہاں پہ میں کام کرتا ہوں.
تو آپ کے پاس جو بھی کوئی آپ کی لسٹ وسٹ ہے اس میں میرا نام آپ ڈال لیں, تو وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں, میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ پہلا بندہ جو ہے, وہ سوچ رہے ہوں گے یہ کون کہاں سے آ گیا یہ ہمارے اس میں. تو وہ تھوڑا سا مجھے وہ ایک کہہ لیں کہ جو مایوسی کا ایک عنصر ملا کہ کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں تھا. اس کے بعد بنا بھی ایمبیسی جو ہے وہ انہوں نے کافی کام کیا اس پہ, تو وہاں سے پھر جو بھی پروگرام ہوتے تھے ایمبیسی کے وہ لوگ انوائٹ بھی کرتے تھے, وہ ایک سلسلہ بنا آہستہ آہستہ. لیکن بچوں کے سلسلے میں مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی اس طرح سے. ہم نے کچھ وہ ایکٹیویٹیز دیکھی بھی, لیکن ایک آرگنائزڈ طریقے سے بچوں کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. تو مجھے اس وقت یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں اپنی فیملی میں یہاں پہ پہلا بندہ ہوں جو اس ملک میں آیا ہوں, اور اگر یہاں پہ آنے کے بعد میرے بچوں کا تعلق پاکستان سے ٹوٹ جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے, تو وہ میں اپنے کیریئر میں جہاں پہ مرضی پہنچ جاؤں, میرا وہ جو فیلئر ہوگا وہ اس کو میں کمپنسیٹ نہیں کر سکوں گا بعد میں پوری زندگی بھی. تو میرے بچوں کا تعلق میرے ملک سے ضرور ہونا چاہیے. تو ایسے ہی جو ہمارے جو قریبی دوست تھے ان میں ہم نے بات کی. میری جو پوری ٹیم تھی جو شروع سے 2016 سے لے کے تو اب تک جو ہے ان لوگوں نے کہا اچھا آئیڈیا ہے. ہم میں سے کوئی بھی تجربہ کار نہیں تھا. اب تو بہت کامیاب آپ ہر سال 14 اگست ہم میں سے کوئی بھی تجربہ کار نہیں تھا. ہم سارے مل کے بیٹھے اور ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک سلسلہ شروع کیا, پاکستان زندہ باد سویڈن کے نام سے. ہم نے ایک وہ آپ کہہ لیں ان رجسٹرڈ ایک ہے, ہم نے کوئی اس کی رجسٹریشن کے چکر میں ہم لوگ نہیں پڑے, ایک ان رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے اور ہم لوگ اسی ایونٹ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. اب جیسے یہ جو ٹائم ہے مارچ اپریل کا, اس میں ہم اناؤنس کریں گے کہ جی اس سمر میں کس کے پاس فری ٹائم ہے کہ جو اس کاز کو دینا چاہتا ہے. اچھا. تو ہماری جو ٹیم ہے اس میں کچھ فکسڈ وہ ہیں ممبرس ہیں جو ہر سال وہ اس پہ اسی کاز کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن ہم اناؤنس کرتے ہیں کہ جو بھی سمجھتا ہے کہ اس سال سمر میں وہ ٹائم دے سکتا ہے وہ ہماری ٹیم کا حصہ بنے, آرگنائزنگ کمیٹی کا, اور پھر ہم بیٹھ کے پلان کرتے ہیں اچھا کیا کرنا ہے, کیا کس طریقے سے ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو ہم میرے خیال ہے 6-7 ایونٹ تو ہم کر چکے ہیں. یہ بالکل میں نے دیکھا بڑے کامیاب ایونٹ کیے, بہت بڑے ایونٹس کیے. ایمبیسی کی طرف سے بھی آپ کو کچھ سپورٹ ملتی ہے یا آپ اپنے طور پہ کرتے ہیں؟ ایمبیسی کی طرف سے جب طارق ضمیر صاحب تھے ایمبیسیڈر, تو وہ انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا اس کو. جو ہمارا کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ اسٹیج کے اوپر بچے ہی سارا کچھ ایگزیکیوٹ کریں گے. جو بڑے ہیں وہ انہیں ایک ہوم ورک کر کے دے دیں گے, ایک بیس بنا کے دے دیں گے. ریہرسل وغیرہ میں ہم لوگ انوالو ہوتے ہیں, لیکن اسٹیج کے اوپر جو اسٹیج سیکرٹری ہے یا جو ہوسٹ ہے پروگرام کا وہ بچے ہی ہوں گے. اس پہ بڑوں کی جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو یہ آئیڈیا طارق ضمیر صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا یہ یونیک چیز ہے, میں نے پہلے نہیں اس طرح سے دیکھا کہ جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی بڑے ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے کہا جی نہیں, ہم یہی چاہتے ہیں کہ بچے ہی وہ کریں, تاکہ جو میں نے اتنے عرصے میں دیکھ لیا تھا وہ یہ دیکھا تھا کہ یہاں کے بچے جو ہمارے ہی بچے ہیں ان میں جو اعتماد کا لیول ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے. ہمارے ہاں جب ہم اس ایج میں تھے تو ہم میں اتنا اعتماد نہیں ہوتا تھا. اسٹیج پہ آنے کا, لوگوں کو فیس کرنے کا, بات کرنے کا, وہ چیزیں ہم میں کافی بعد میں آئیں, کافی کوشش کے بعد آئیں. وہ جو ہے اس کے لیے ہمیں کافی ایفرٹس کرنا پڑی. یہاں پہ چونکہ تعلیم کا نظام ان کا اتنا سالڈ ہے کہ بچوں کو شروع سے ہی اعتماد وہ دیتے ہیں. پریزنٹیشن سکلز بچوں کی ہم سے کہیں بہتر ہوتی ہیں. تو میں نے وہ نوٹ کیا تھا کہ بچوں میں یہاں پہ زیادہ ہے, تو اسی چیز کو ہم یوز کریں گے اور انہی میں سے ہم بچے چوز کریں گے کہ جو ہوسٹ بنیں گے اور باقی جو ہیں وہ سارے کریں گے. تو وہ ایمبیسی شروع میں ہمارے ساتھ کافی ان کی ہیلپ تھی. لیکن فائنینشیل پارٹ میں ہم دیکھیں تو یہ کوئی اتنا بڑا خرچہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تھوڑی سی اماؤنٹ ہوتی ہے جو ہم سارے مل کے برداشت کر دیتے ہیں. اچھا, اس میں کویشچن یہ آتا ہے کہ جو نئے لوگ آتے ہیں ان کا پاکستان سے بہت تعلق ہوتا ہے, یا جو بچے پاکستان میں پیدا ہوئے وہ سویڈن میں آئے, وہ ان کے لیے تو پاکستان ظاہر ہے ان کو پتہ ہے, وہ اس کو ملک سمجھتے ہیں. جو بچے پیدا ہی سویڈن میں ہوئے اور وہ پاکستان اتنا جاتے بھی نہیں ہیں, پاکستان کی تاریخ جغرافی کو بھی نہیں سمجھتے, آف اینڈ آن جاتے ہیں, ان کے لیے کیا یہ کچھ اجنبیت چیز نہیں ہوگی, یا مشکل نہیں ہے ان کے لیے اس چیز کو اڈاپٹ کرنا کہ کیا وہ سویڈش ہیں یا وہ پاکستانی ہیں, ان کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ میرے خیال میں تو جی ہم دونوں ملک ہیں, ہمارے وطن ہیں.
وہ جیسے آپ نے ہی ایک دفعہ کہا تھا کہ جی وہ یہ وطن ثانی ہے ہمارا، تو وہ واقعی وطن اول جو ہے وہ پاکستان ہے اور وطن ثانی جو ہے وہ سویڈن ہے، اور بالکل ہے. ہمیں جس طرح سے ہم اپنے بڑے ذوق شوق سے پاکستان کا قومی ترانہ پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم ذوق شوق سے سویڈن کا ترانہ بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہمارا وہ بھی آپ شامل کرتے ہیں. جی بالکل ہے ہمارے اس میں، جب ہم کے پرچم بھی ہوتے ہیں ساتھ، نیشنل اینتھم کی جو ہوتا ہے تو اس میں دونوں نیشنل اینتھم جو ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچے جو ہے وہ یاد کر کے اور اس کو وہ پڑھیں. تو انسٹرومنٹل بجتا ہے پیچھے، باقی جو ہے وہ ترانہ جو ہے وہ بچے وہ کرتے ہیں. بچوں میں نے دیکھا کہ ایسی کوئی اجنبیت نہیں ہے، چاہے بچے کم جاتے ہیں پاکستان یا زیادہ جاتے ہیں پاکستان سے تعلق تو ہے، والدین کا بھی اور جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کی وجہ سے بھی ہے، تو وہ تعلق تو ہے بچوں میں. صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کو اجاگر کس طرح سے کرنا ہے اور اس کو ہم نے اسٹرینتھن کیسے کرنا ہے، یہ ذمہ داری تو ہم پہ ہے، بچوں پہ تو نہیں ہے، یہ تو ہم نے کرنا ہے. تو اس میں ہمیں تو مشکل نظر نہیں آتی. بچے اتنا ان میں جوش و خروش ہوتا ہے. جب بھی کبھی میں تو سمجھتا ہوں کہ جب میں کسی وجہ سے کسی ڈپریشن کا شکار ہوں تو میں وہ جو تصاویر اور ویڈیوز ہیں وہ نکال لیتا ہوں جشن آزادی کے پروگرام کی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ بچوں کا جو ایک وہ ہوتا ہے، وہ چیز میں کہتا ہوں ہمارا جو ریوارڈ ہے وہ ہے. میں ہر پروگرام میں وہ دیکھتے ہیں کہ ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے، اور اس کی سب سے کم عمر کا بچہ جو ہے وہ ایسی پرفارمنس دے کے جاتا ہے کہ جو اگلے سال پورا سال ہم اسے یاد رکھتے ہیں کہ جی اچھا. یہ ایک میں آپ کو بتاؤں، شروع کے پروگرام میں جو پہلا پروگرام تھا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اس میں ہمارے ایک دوست ہیں وہ اب انگلینڈ چلے گئے ہیں، اعظم بھائی، ان کے 3 بچے تھے. تو جو بڑے 2 بچے تھے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اس ایونٹ میں، ان کے لیے وہ ملی نغمہ ان کو یاد کروا رہے تھے. چھوٹا بچہ تھا، وہ 1.25 سال کے لگ بھگ تھا اس وقت وہ بچہ جو ہے، تو وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا تھا. 1.25 سال کے بچے کا اتنا وہ اس طرح سے نہیں ہے. تو وہ بڑے دونوں بچوں کو ملی نغمہ یاد کروا رہے تھے، اس نے اس میں سے یاد کر لیا کہ وہ جو والدین تیاری کروا رہے ہیں، اس بچے نے سٹیج پہ پرفارم کیا. 1.25 سال کے بچے نے دل پاکستان وہ سنایا. وہ ابھی تک میری یادداشت میں ہے وہ، کہ یہ چیز جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ریوارڈ ہے نا جو بچے وہاں پہ پرفارم کرتے ہیں، یہ آپ کی بات درست ہے، اس سے زیادہ ریوارڈ. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ پیرنٹس کا تعلق جس ملک سے ہوتا ہے، جیسے ہمارا ہے، ہمارے بچے اگر وہاں پہ نہیں بھی جاتے، میں نے اپنے بچوں میں بھی دیکھا ہے ملنے والوں کہ جب بھی کوئی پاکستان کی چیز نظر آتی ہے نا، کسی دکان پہ جاتے ہیں، پروڈکٹ پاکستانی ہوتی ہے. میرا بیٹا ایک دفعہ اٹلی گیا، وہ چھوٹا تھا اسکول میں، تو وہاں پہ اس نے پاکستان کا جہاز دیکھا PIA کا، تو مجھے وہاں سے پاپا میں نے یہاں پہ PIA کا دیکھا، حالانکہ وہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے. یہ قدرتی محبت ہوتی ہے. اچھا، یہ واقعی بچوں میں آپ نے جذبہ جو پیدا کیا بڑوں میں. دوسرا آپ کا ایک بہت بڑا وہ بھی خدمت ہے پاکستان کے لیے اور انسانیت کے لیے بھی. آپ سوشل ویلفیئر کے کاموں میں بہت آگے ہیں، بہت سی آرگنائزیشنز کی آپ ہیلپ کرتے ہیں، اور خصوصاً اب آپ اخوت سویڈن کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اخوت سویڈن کے آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں. آپ نے اخوت کو ہی کیوں پسند کیا جوائن کرنے کے لیے؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اخوت کے ساتھ میری ایسوسیشن یہ ابھی والی نہیں ہے، میری بہت پہلے کی ایسوسیشن ہے. میرے پاس وہ جو پہلی ای میل کنورسیشن ہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے ساتھ، میں نے وہ بھی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. کوئی 2005 کے لگ بھگ یا 2005 یا 2006 میں کسی وقت کی وہ تھی. تو وہ جس وقت اخوت ابھی بالکل سٹارٹ سے تھی، نہیں تھی، تو وہ آپ کہہ لیں کوئی کانسیپٹ آپ کو زیادہ اپیل کرتا ہے. تو یہ جو مواخات کا جو کانسیپٹ ہے یہ شاید دل کے زیادہ قریب تھا. تو اس کے ساتھ تعلق تو شروع سے تھا، کافی پہلے سے تھا، پاکستان میں ہی ہوتے ہوئے تعلق تھا. اس کے بعد جب یہاں پہ بھی آئے تو یہاں سے اس وقت تعلق صرف یہی ہوتا تھا کہ اچھا آپ نے کچھ کنٹریبیوشن بھیج دیا، یا آپ نے فیملی میں کوئی اگر بات ہو رہی ہے تو آپ نے اس طرح سے اپنی فیملی میں یا دوستوں کے جو حلقہ احباب ہے اس میں آپ نے اس کی بات کر دی یا بتا دیا یا انفارمیشن شیئر کر لی. اسی حد تک تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا. یہاں پہ آنے کے بعد جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر ہمیں بھی موقع ملا کہ ہاں اب ہم جو وہ تعلق ہے اس کو ظاہر بھی کریں اور اس کے لیے زیادہ کوشش بھی کریں. تو یہ اخوت تو ایک ہے، اخوت کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی ساری چیزوں میں ہے. ڈاکٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. اس کے بعد جتنے ہمارے مہمان آتے رہے یہاں پہ ان سے بھی ملاقات ہوتی رہی. تو وہ ایک سلسلہ چلتا رہا. جو مواخات کے ساتھ تعلق تھا وہ بہت پرانا تھا. اب یہ کہہ لیں کہ زیادہ شدت اس میں آ گئی اور زیادہ ظاہری طور پہ ہم نے اس کو کوشش کرنا شروع کی. مقصد صرف اور صرف سوشل ویلفیئر کا یہی ہے کہ ہماری ذات سے اگر کسی کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو شاید ہمارے لیے آخرت میں نجات کا سبب بن سکے. صرف اور صرف اور دوسرا پاکستان سے محبت کا
یہ تقاضا یہ کہ عملی طور پر پاکستان کچھ کرے. جی بالکل. پہ آپ جو اخوت سویڈن کی جو پرفارمنس ہے آپ اس سے مطمئن ہیں یا آپ کیا فیوچر پلانز ہیں؟ میرے خیال میں ہم لوگ مطمئن ہیں. کافی جتنی ایفرٹس ہم کر رہے ہیں اس میں بہتری کے لیے تو وہ ہوتے ہی ہے, اور نئی سے نئی چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے, نئے سے نئے طریقے ہمیں ڈھونڈنے چاہیے. لیکن میرا خیال ہے جو ہمارا یہاں پہ آپ چونکہ اس کے صدر ہیں, جو ہماری جو ٹیم ہے, جو ہمارا کانسیپٹ ہے, اس کو پذیرائی ڈاکٹر صاحب نے بھی دی کہ ہم صرف اخوت کا پاکستان میں ہی سیٹ اپ نہیں ہے, ہمیں یہاں کے لوگوں کے لیے بھی وہ کرنا ہے. اس کی ترتیب شاید مختلف ہوگی, اس کا فوکس جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہوگا. وہاں پہ زیادہ مالی امداد کی ضرورت ہے, یہاں پہ لوگوں کو شاید وقت کی زیادہ ضرورت ہے, بھائی چارے کی, محبت کی, اس طرح سے جو ہے کہ جو لوگ ہیں تو وہ ہمیں اس پہ بھی فوکس, اب وہ ایک جو سائڈ ہے اس پہ بھی ہمیں مزید کام کرنا, کر بھی رہے ہیں ہم. ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ جتنا وقت ہم کر سکیں, کچھ اس میں ہم فیملی کا بھی سیکریفائس کرتے ہیں, وہ بھی ہے, فیملی کا بھی اس میں بہت بہت شکریہ کہ وہ لوگ بھی اپنے وقت کو استعمال کرنے دیتے ہیں. لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا کسی کے لیے کچھ کر سکیں وہ شاید آگے ہمارے. میں آپ کی شخصیت کے اس پہلو سے بہت متاثر ہوں کہ مشکلات بھی ہوتی ہیں, پریشانیاں بھی آتی ہیں لائف میں ہر طرح کی, آپ ہر چیز کو بڑے مسکرا کے بات کرتے ہیں. یہ آپ نے ہنر کیسے سیکھا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شاید یہ طبیعت کا حصہ کہہ لیں یا اس طرح سے ہے, یا والدین کی طرف سے یا دوستوں کی طرف سے یا جو فیملی کی طرف سے جو ملا. اب ہم انٹرویو کے آخری حصے میں پہنچ گئے. کوئی اور خاص بات جو آپ کہنا چاہیں یا کوئی واقعہ ایسا سنانا چاہیں یا کوئی ایسا کوئی میسج دینا چاہیں ناظرین کے لیے تو ضرور کہیے گا. میرا خیال ہے میں اس میں آپ کو ضرور کوٹ کروں گا کہ آپ ایکسپریس کر دیتے ہیں, جیسے فیملی کے بارے میں جو آپ کے تاثرات ہوتے ہیں یا جو آپ لائف پارٹنر کے بارے میں جو بات کرنا ہے, تو میں وہ اس چیز پہ وہ ضرور وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ مجھ میں شاید وہ اس حد تک وہ خصوصیت نہیں ہے اس کا اظہار کر دینے کی, آپ میں وہ زیادہ ہے, تو وہ اظہار ضرور کر دیا کریں. یعنی محبت ہے تو اس کا اظہار بھی کریں, ضرور کر دینا چاہیے. جس سے محبت ہے, فیملی کے ساتھ والدین ہیں, اولاد ہے, دوست احباب ہیں, جس کے ساتھ بھی تو اظہار آپ ضرور کر دیا کریں. ایک یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے, جی اس پہ ضرور ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے یا بولنے کی صلاحیت دی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ پہ ذمہ داریاں زیادہ آ جاتی ہیں. میں اس چیز کو وہ کرتا ہوں. میں ان کا نام کوٹ نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے ابھی ایک جو شاعر ہیں ہمارے ہمسایہ ملک کے ہیں شاعر, جی انہوں نے ابھی ایک بڑی آپ کہہ لیں کہ ان کا رویہ اچھا نہیں تھا پاکستان میں, انہوں نے وزٹ کیا تو انہوں نے 2-4 باتیں ایسی کی, اس کو میں ڈیفینیٹلی کنڈیم کروں گا. اور اس کا اظہار یہ ہے کہ میں ان کا نام کوٹ نہیں کروں گا, جن شاعر کی یہ پوئٹری ہے, لیکن ان کے الفاظ بڑے اچھے ہیں. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو بات کہتے ڈرتے ہیں سب, تو وہ بات لکھ, کتنی اندھیری اتنی اندھیری تھی نہ کبھی پہلے رات لکھ, جن سے قصیدے لکھے تھے وہ توڑ دے قلم, پھر خون دل سے سچے قلم کی صفات لکھ. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کا یا لکھنے کا ہنر دیا ہے ان پہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بھی چیزیں لکھیں کہ جو روز ناموں میں کہیں پاتی نہیں جگہ, جو روز ہر جگہ کی ہے وہ واردات لکھ, کہ جو خبروں میں نہیں آ پاتا, جو لوگ نہیں سن پاتے یا لکھ پاتے, آپ کی ذمہ داری اس پہ زیادہ ہوتی ہے کہ آپ اس پہ لکھیں, آپ بات کریں, آپ کیونکہ لکھنے کی صلاحیت آپ نے لوگوں کی جو ہے وہ ایک کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے, آپ نے ان کا جو مائنڈ میک اپ کرنا ہے, آپ نے ان کو کسی طرف لے کے چلنا ہے. تو وہ یہ جن لوگوں کو بولنے کی یا لکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان کو یہ ذمہ داری بھی دیتا ہے کہ آپ نے لوگوں کی جو ہے وہ ایک خاص سمت میں انہیں لے کے جانا ہے, اچھائی کی طرف لے کے جانا ہے, امر بالمعروف کی طرف لے کے جانا ہے, انہیں روکنا ہے برائیوں سے. تو وہ ذمہ داری بھی آ جاتی ہے, اور ساتھ ان کا کردار بھی اس کے مطابق ہو. جی بالکل, قرآن نے کہا کہ ایمان والے وہ بات کیوں کہتے ہو جو آپ عمل نہیں کرتے, یا وہ عارف تو آپ نے کر کے شعر ہے کہ بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ عارف قدم سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے. تو کریکٹر تو اس میں پھر یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ایک میں نے ابھی کل میرا خیال ہے میں نے ایک ای میل کی ہے, آپ بھی شاید اس میں تھے, تو وہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ جب آپ ہیں تو پاکستان سے آپ کا تعلق تھوڑا
کٹ جاتا ہے تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں, وہاں پہ کیا ضروریات ہیں. یہاں پہ لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں اچھا جی وہ زکوٰۃ کس کو دیں, وہ کیا کریں. تو میں نے پچھلے کچھ سالوں سے یہ بھی ایک کوشش کی کہ جو اتھینٹک آرگنائزیشنز ہیں جو کہ واقعی وہاں پہ کام کر رہی ہیں, تو وہ میں پورا سال اس پہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, کر رہا ہوتا ہوں, اپنی ریسرچ کا جو ایک سلسلہ ہے وہ کرنے کے بعد, اور میں جن کو اپنی زکوٰۃ وہ کرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو دوست احباب ہیں ان کو بھی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کریں. تو اس میں نے ابھی کل بھی اپنے جتنے حلقہ احباب میں ای میل کی ہے, اس میں ہم نے اخوت کا بھی ہے, الخدمت ہے, اس میں ہماری شوکت خانم ہے, اس میں اور بہت سارے ادارے ہیں جو میں تعلیم کو زیادہ اس لیے فوکس کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی نسلیں جو ہیں وہ بنتی ہیں, معاشرہ بدلتا ہے. ضروری باقی کام ہیں, لوگوں کو کھانے کی بھی ہے, باقی مسائل بھی ہیں, لیکن جو لوگ تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں اس میں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ ایک بندے کی ہیلپ نہیں کر رہے ہیں, اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں, پورا ایک خاندان جو ہے اس کو آپ کر رہے ہیں. ہمیں اخوت کے لیے, اخوت یونیورسٹی میں آپ دیکھیں تو جو بچے اخوت یونیورسٹی میں پڑھ کے جاتے ہیں, ابھی ڈاکٹر صاحب نے, میں دیکھ رہا تھا 2-3 دن پہلے انہوں نے ایک بلوچستان کے ایک بچے کی لگائی کہ اس نے تعلیم حاصل کی, وہ آگے بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے, لیکن اب اس نے کہا کہ پہلے میں تھوڑا قرض اتار لوں تو پھر اس کے بعد میں آگے اپنی تعلیم جاری رکھوں گا. تو اس نے ٹیچنگ جو ہے وہ شروع کر دی. تو وہ اس طرح کی جو ہے وہ ایک بچہ تھا جس کو اخوت نے ہیلپ کی, وہ آگے اس روشنی کو کتنے لوگوں میں پھیلائے گا ابھی ہم نہیں وہ اس کو دیکھ سکتے, لیکن اب وقت آئے گا وہ دیکھیں گے. تو باقی سارے لوگوں سے بھی یہی ہے, میری کوشش فوکس یہی ہوتا ہے. میں نے اس میں کل کی میل میں بھی میرے خیال میں نے 5 آرگنائزیشن یا 6 آرگنائزیشنز کا بھیجا ہے لوگوں کو کہ آپ ان کو اپنی زکوٰۃ وغیرہ دیں. تو اس میں وہ ساری وہ ہیں جو جن کا تعلیم کی اس میں جو ہے وہ زیادہ فوکس ہے. وہ اخوت ہے, اخوت یہاں پہ رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے. جو لوگ کئی دفعہ مشکل ہوتا ہے پاکستان بھیجنا کہ جی اچھا وہ اس میں کافی سارے باقی معاملات بھی بینکوں کے بھی آ جاتے ہیں, تو اخوت لوکلی بھی یہاں پر بہت ایزی ہے, لوگ سوئچ کر سکتے ہیں, بینک ہیرو سے آپ کر سکتے ہیں. تو یہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا آپ لوگوں کو, میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو جناب عمران کھوکھر صاحب کی جو باتیں وہ یقیناً اچھی لگی ہوں گی, اور اس کا اظہار جو ہے وہ آپ کمنٹس کی صورت میں کیجئے. ایک اور بڑا خاص کام جو ہے وہ عمران کھوکھر صاحب کرتے ہیں, وہ جناب وہ ہے سویڈن میں سبزیوں کی کاشت. لیکن چونکہ انٹرویو کافی طویل ہو رہا ہے تو اگلی جو قسط ہے ان میں ہم عمران کھوکھر صاحب سے بات کریں گے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ سویڈن میں اگر لوگ اپنے گھروں میں سبزیاں اگانا چاہتے ہیں, کچھ لوگ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں, کچھ جو ہے وہ ان کے پاس جگہ بھی ہوتی ہے, تو یہ ایک پورا ان کا بہت بڑا اس میں تجربہ ہے اور میں بھی ان سے سیکھتا ہوں. تو اگلی قسط ضرور دیکھیے گا جس میں عمران کھوکھر صاحب جو ہے وہ سویڈن میں سبزیوں کی کاشت پہ بات کریں گے. بہرحال اب تک کے لیے اس کے لیے تو ایک پورا الگ ویلاگ چاہیے. جی بالکل, اس پہ پوری تفصیل سے ہم بات کریں گے. بہرحال اس انٹرویو کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.